بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، شہادت عباس علمدار علیہ السلام لشکر حسینی کا علم بردار قمر بنی ہاشم، ایمان و شجاعت وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص و استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کے نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری، فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ شدید پیاس کے عالم میں جانے کس ادا سے علم اٹھایا کہ علم کا نام سنتے ہی بے ساختہ غازی عباس علیہ السلام کا نام گرامی ذہن میں آتا ہے۔ غازی، جری، شیر، پیکر، ایثار، باوفا، سکا سکینہ حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسینی کا علم بردار، بچوں کی آس، زینب علیہ السلام کا فخر، شہزادی کونین کی دعا، ام البنین کا لخت جگر، سقائے حرم، قمر بنی ہاشم، ابو قریہ عباس علم بردار علیہ السلام ہے۔ جب اطفال اور بچے پیاس کی وجہ سے نالہ و زاری کر رہے تھے تب امام حسین نے عباس کو پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بہادر اور جانثار بھائیوں کے بعد حضرت عباس میدان جنگ میں جانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آپ نے فرمایا، بھائی تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑے جا رہے ہو۔ غازی ایک طرف گرم ریت پر پائمال لاشوں کی طرف اشارہ کیا، مولا جس لشکر کا میں علم بردار تھا وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پامال ہو گیا۔ مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ معصوم سکینہ اپنی چھوٹی سی خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈال دی۔ بی بی سکینہ نے سارے پیاسوں بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے چچا اب پانی لینے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے کوزے اٹھا کر در خیمہ پر بیٹھ گئے اور ادھر بچے اپنے اپنے علم لے کر لشکر حسینی کا علم بردار چلا۔ امام نے حکم دیا تھا کہ عباس جنگ نہیں کرنی ہے۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، صرف ایک تلوار لی۔ حضرت عباس کو دیکھتے ہیں کہ لشکر یزید میں ہیبت پھیل گئی۔ جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم پاک کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام۔ یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام۔ تھی کڑی دھوپ مجھ پہ گھنا سایہ تھا، پس میرے ذہین میں تھا حضرت عباس کا نام۔ مشکلیں آکے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام۔ نام عباس کا عباس نہیں ہوتا، اگر بلقیں ہوتا تو حضرت عباس کا نام۔ حضرت عباس باوفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کیا اور فرات کے جانب پیش قدمی کی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان جس کو عباس و وفا نے اسد اللہ طاقت کا اجازت نہیں دی۔ غازی نے مظاہرہ کیا، فوج بھاگ گئی، فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، ایک نظر پانی سے چلو میں لیا اور پھر پھینک دیا۔ سکینہ کی، علی اصغر کی پیاس یاد آئی، مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے۔ لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو گیا، بارش ہونے لگی۔ پہلے چنانچہ کمی گاہ سے تیروں کی دایاں ہاتھ میں قلم کر گیا، پھر بایاں ہاتھ آپ نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لی۔ آپ پھر بھی بہادری سے مشکیزہ کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھار میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشکیزہ سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی کے جسم میں اس قدر تیز و نیزے تھے کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سوار جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے میرے غازی کی اس مصیبت کو کیسے بیان کروں، حسین کا شیر زمین پر کیسے آیا۔ امام سے کہا، مولا میری لاش خیمہ میں مت لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ امام سے فرمایا کہ آقا، میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا، دوسرے میں تیر پیوست ہے، امام ہے، اور دوسری اعلیٰ مقام نے فرمایا کہ اے میرے باوفا بھائی، ساری زندگی ہم کو آقا کہہ کر پکارا ہے،
ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی و برحق ہے۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہے، بلکہ ایمان و اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں اور علم و معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہے۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا، بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔